نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام يتوضأ وضوءه للصلاة صدق الله العلي العظيم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت ناپاکی میں ہوتے اور کھانا کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو وضو کر لیا کرتے تھے، اسی طرح وضو کرتے تھے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان جنابت کی حالت میں ہو، یعنی اپنی گھر والی سے اس نے رات کو صحبت کی ہو یا اسے احتلام وغیرہ ہوا ہو، تو کیا اس صورت میں انسان کھا پی سکتا ہے اور آرام فرما سکتا ہے یا نہیں، یا سونے کے لیے لیٹ سکتا ہے اور استراحت حاصل کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں فقہا نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہو تو وہ کھانا پینا کر سکتا ہے، اسی طرح مصافحہ لوگوں سے کر سکتا ہے اور خیر و عافیت لوگوں کی معلوم کر سکتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی ضروریاتی زندگیاں ہیں یا ضرورت زندگی کے اندر جو کام اور امور اسے درپیش آتے ہیں وہ سارے کام یہ نمٹا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالت جنابت میں بعض اوقات کھانا نوش فرمایا کرتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت کے لیے آرام فرما لیا کرتے تھے، اور اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے کہ جنابت کی حالت ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو فرماتے تھے جب جنابت کرتے تھے کہ جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص سردی ہے یا اسی طرح اس کا دل نہیں چاہ رہا یا خدا نخواستہ اس طرح کوئی طبیعت اس کی مائل نہیں ہوتی نہانے کی طرف، تو اس صورت میں انسان استراحت کے لیے آرام کے لیے 2-4 گھنٹے آرام فرما لے اور اس کے بعد وہ وضو کر لے یا غسل کر لے، تو اس صورت کے اندر وہ گناہگار نہیں کہلاتا، کھانا بھی کھا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اسے سلام کرتا ہے، سلام کا جواب بھی فقہا نے لکھا ہے کہ دے سکتا ہے، اور اس کی وضاحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو اپنا ہاتھ بڑھایا میری طرف، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد میں کھسک رہا تھا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نجاست میں نہ دیکھ لوں، چنانچہ میں وہاں سے کھسک اٹھا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا، وہاں غسل کیا اور واپس آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران مجھ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نجاست سے تھا، اس وجہ سے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجاست کی حالت میں بیٹھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، انسان خاص کر مسلمان وہ نجس نہیں ہوا کرتا، وہ گندہ نہیں ہوا کرتا، یہ نجاست حکمی ہے جس کی وجہ سے انسان پر غسل تو واجب ہو جاتا ہے، لیکن بہت سارے امور کی انجام دہی وہ کر سکتا ہے، یعنی لوگوں سے مصافحہ کر سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، آرام فرما سکتا ہے، اسی طرح ضرورت زندگی کے ہر شے کو وہ کر سکتا ہے سوائے ان عبادتوں کے جس کا اللہ نے ان سے منع فرمایا ہے، جیسے نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، اسی طرح ذکر و اذکار نہیں کر سکتا، یہ نجاست حکمی ہے، نجاست اعتقادی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے انسان سارے کام کر سکتا ہے سوائے ان امور کے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو نجاست کی حالت میں بھی انسان وہ کھا پی سکتا ہے، اگر کسی کو کھانے کی تڑپ ہو یا انسان کو بھوک لگی ہو تو انسان کھانا کھا سکتا ہے اگر نجاست کی حالت میں ہے یا گھر والی سے صحبت کی ہے۔ اسی طرح انسان آرام کر سکتا ہے، صرف اتنا ہے کہ انسان وہ اپنی شرمگاہ کی جگہ کو دھو لے، استنجا کر لے اور وضو کر لے،
اس کے بعد انسان آرام کر سکتا ہے، انسان جو ہے وہ سارے کام کر سکتا ہے جس کی شریعت نے گنجائش رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات ایسا ہی کیا کرتے تھے تاکہ امت کو سہولت ہو، تاکہ امت مشقت کے اندر مبتلا نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تھامے رکھیں تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔